بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا، ہمارا بڑا ایک اہم سبق چل رہا تھا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اور ان کے اقوال میں اختلاف اور اس کی وجوہات اور روایت کے اختلاف اور اقوال کے اختلاف کے درمیان فرق۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتداً جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اختلاف روایتین یہ الگ چیز ہے اور اختلاف قولین یہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ اختلاف قولین جو ہوتا ہے اس پر مجتہد کا نص یعنی مجتہد کی تصریح ہوتی ہے، مجتہد صراحت کرتا ہے، جبکہ اختلاف روایتین میں چونکہ روایت مختلف ہوتی ہے تو وہاں پر مجتہد کی تصریح موجود نہیں ہوتی دونوں پر۔ تو اختلاف فی القولین کی جو جہت ہوتی ہے وہ منقول عنہ ہوتی ہے، یعنی من جانب المنقول عنہ یعنی متکلم جو ہے وہ اختلاف فی القولین ہے، اور اختلاف فی الروایتین جو ہے وہ اس کا برعکس ہے، یعنی من جہت ناقل اختلاف فی الروایتین پایا جاتا ہے، نقل کرنے والے کی طرف اس کی جہت ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتداءً 4 وجوہات بیان فرمائی کہ جن کی بنیاد پر اختلاف فی الروایت ہوتا ہے۔ بالخصوص فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو روایات کا اختلاف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ جو ہے 4 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں بات ہو رہی ہے اختلاف فی الروایت کی، تو اختلاف فی الروایت میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ غلط فی السماع ہوتا ہے، یعنی سننے میں غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ سنا ہوتا ہے مثال کے طور پر لا یجوز، ٹھیک ہے، اور جو راوی ہوتا ہے وہ یجوزو روایت کر لیتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ بعض افراد کی طرف سے آپ کو یجوزو ملے گا، بعض کی طرف سے لا یجوزو ملے گا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجتہد نے ایک قول سے رجوع کیا ہوتا ہے۔ اچھا، جس نے رجوع یعنی قول مرجوع کو یا رجوع سے پہلے والا جو قول ہوتا ہے اس کو سنا ہوتا ہے، وہ اسی کو روایت کر دیتا ہے، بعد میں اسے جو رجوع کرنے والا قول ہے یعنی آگے جو مجتہد کا اگلا قول ہوتا ہے وہ اس نے بعد میں نہیں سنا ہوتا۔ ایک مجلس میں اس نے ایک قول سنا، اگلی مجلس میں یا بعد میں کسی مجلس میں مجتہد نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، یہ پہلی مجلس میں تو شریک تھا، اس نے روایت کر دی، دوسری مجلس میں جو ہے یہ شریک نہیں تھا تو یہ تو وہی قول چلائے گا، اور بعد والے لوگ جو اس مجلس میں شریک تھے وہ دوسرا قول چلائیں گے، اس طرح سے اختلاف روایت آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک قول علی وجہ القیاس مجتہد بیان کرتا ہے اور دوسرا قول اسی مسئلے کے اندر علی وجہ الاستحسان بیان کر دیتا ہے، تو ہر ایک الگ الگ راوی جو ہوں گے الگ الگ اقوال نقل کریں گے، ایک علی وجہ القیاس کو نقل کرے گا، ایک علی وجہ الاستحسان کو نقل کرے گا، یوں اختلاف پہ روایت آ جاتا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ تھی کہ ایک حکم جو ہے ایک مسئلے کے اندر ایک جواب مجتہد کا جو ہوتا ہے وہ من جہت الحکم ہوتا ہے،
اور دوسرا جواب من جہت الاحتیاط ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض افراد جو ہے وہ من جہت الحکم والا جواب نقل کرتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ من جہت الاحتیاط والا نقل کرتے ہیں۔ یہ بن جاتی ہیں چار صورتیں، چار وجوہات، جن کی بنیاد پر اختلاف پھر روایت پائی جاتی ہے۔ اچھا آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان چار صورتوں پر جو ہے، ان چار وجوہ پر ایک نقض اور ایک اعتراض وارد کیا ہے، اور اس میں آپ نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ مناسب اور بہتر کیا ہے۔ تھوڑا سا اس کو دوبارہ سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ تھوڑی سی مغلق عبارت ہے، اس میں کچھ ضمائر کا رجوع اور کچھ الفاظ کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، تبھی جا کر ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی کلیئر ہوں گی، ورنہ جو ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ علامہ شامی نے جب یہ چار صورتیں بیان کی، اچھا یہ دوبارہ میں عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اختلاف قولین کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ یہاں ہو رہی ہے بات اختلاف روایتین کی۔ وہ جو ابتدائی تین چار جملوں کے مقدمے باندھے گئے تھے نا، وہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہونے چاہیے، بالکل موجود ہونے چاہیے، تاکہ آپ کسی مقام پر جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ اختلاف روایتین الگ چیز ہے، اختلاف قولین الگ چیز ہے۔ اختلاف قولین وہ ہے جس پر مجتہد نے تصریح کی ہوتی ہے، صراحت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اختلاف روایتین جو ہے اس پر مجتہد کی صراحت موجود نہیں ہوتی۔ اختلاف قولین من جہت المنقول عنہ ہوتا ہے، جبکہ اختلاف روایتین من جہت الناقل ہوتا ہے، نقل کرنے والے کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر علامہ شامی علیہ الرحمہ چار وجوہات لے کر آئے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ اوپر جو ہے انہوں نے یہ مطلب اپنی طرف سے یہ انہوں نے وجوہات نہیں لکھی، بلکہ یہ ہیں امام ابو بکر البلیغی، ٹھیک ہے؟ ان کی الدرر کے حوالے سے آپ نے یہ باتیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے پہلی جو صورت بیان کی وہ صورت یہ تھی کہ سماع کے اندر غلطی واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ ایک راوی نے الگ سنا ہوتا ہے، دوسرے راوی نے الگ سنا ہوتا ہے۔ ایک نے یجوزو سنا ہے، دوسرے نے لا یجوزو سنا ہے، دونوں الگ روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اختلاف روایت ہے یہ ناقل کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں جو ہے یہ بیان کر دیتے ہیں۔ اب آگے جا کر یہ یوں لگتا ہے جیسے ہے یہ دونوں امام کی طرف سے، حالانکہ وہ امام کی طرف سے نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں روایت کے اندر اختلاف ہے۔ دوسری صورت وہ تھی کہ جس میں مجتہد ایک صورت سے رجوع کرتا ہے۔ اچھا ایک صورت سے رجوع کرتا ہے، اس میں دو راویوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک راوی بھی ہو سکتا ہے، وہ پہلی مجلس میں حاضر تھا، ٹھیک ہے؟ دوسری مجلس میں وہ حاضر نہیں تھا، اور دوسری ہی مجلس میں مجتہد اپنے پہلے قول سے رجوع کر چکا ہوتا ہے، تو جس نے سنا ہے، جو راوی ہے، تو وہ جو ہے وہ پہلی مجلس میں ہوگا، تو جو قول اس نے سنا وہی وہ روایت کرے گا۔ ہم مثال لے لیتے ہیں امام محمد کی۔ اچھا پہلی کی بھی چلو میں مثال بتاتا ہوں نا، پہلی مثال ہم لے لیتے ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف کی۔ امام محمد نے سنا یجوزو، امام ابو یوسف کو غلطی فی السماع لاحق ہو گیا، اور امام ابو یوسف نے سنا لا یجوزو۔ اب امام ابو یوسف کی روایت کہتی ہے لا یجوزو، امام محمد کی روایت کہتی ہے یجوزو، یہ اختلاف فی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری جو صورت ہے، مثال کے طور پر امام محمد ایک مجلس میں موجود تھے، امام اعظم نے ایک قول بیان کیا کہ بھئی فلاں چیز یجوز ہو، ٹھیک ہے؟
پھر ہوا یوں کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری تیسری یا بعد کی کسی مجلس میں حاضر نہ ہو سکے، اور اس مجلس میں امام اعظم نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ امام محمد صرف وہ جو پہلی مجلس میں جو آپ نے بات سنی ہے آپ اسی کو بیان کرتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری مجلس میں کوئی اور بندہ تو وہ الگ سے روایت کر رہا ہو، تو ایک یجوزو کر رہا دوسرا لا یجوزو کر رہا۔ تیسری صورت یہ تھی کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلے کا جواب باعتبار قیاس دیا اور فرمایا کہ لا یجوزو، اور اسی مسئلے کا جواب آپ نے بھلے اسی مجلس میں باعتبار استحسان دیا اور فرمایا یجوزو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ ایک یا دونوں بندوں نے دو روایتیں بیان کی۔ یہ امام اعظم کے نزدیک اس سے جواز کی روایت بھی ہے اور عدم جواز کی بھی روایت ہے۔ جواز کی بطور استحسان کے ہیں، عدم جواز کی بطور قیاس کے ہے۔ اور چوتھی صورت یہ بنی کہ مثال کے طور پر امام اعظم نے جو ہے وہ ایک مسئلے کا جواب جو ہے دو جہتوں سے دیا، ایک جہت حکم سے دیا، ایک جہت احتیاط سے دیا۔ جہت حکم میں کہا کہ یجوزو، اور جہت احتیاط میں کہا کہ لا یجوزو۔ تو راوی نے دونوں بیان کر دیے کہ بھئی اس مسئلے میں امام اعظم سے دو روایتیں مل گئی ہمیں، ٹھیک ہے، یا دو اقوال مل گئے۔ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ اب ان چار صورتوں پر بحث کرتے ہوئے آپ ایک جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور بڑی جس کو کہتے ہیں غور طلب گفتگو ہے۔ میں نے دوبارہ یہ صورتیں آپ کو اسی لیے دہرائی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح پختہ ہو جائے۔ آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں فَعَلَى مَا عَدَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، چار وجوہات میں سے پہلی وجہ آپ نکال دیں۔ پہلی وجہ وہ تھی کہ راوی کو سننے میں غلطی واقع ہوئی تھی۔ دو راوی تھے، دو میں سے ایک نے یجوزو سنا، دوسرے نے لا یجوزو سنا۔ یہ والی صورت آپ نکال دیں۔ دوسری، تیسری اور چوتھی، دوسری صورت تھی رجوع والی کہ امام نے ایک قول سے رجوع کیا ہے۔ تیسری صورت تھی قیاس و استحسان والی۔ چوتھی صورت تھی حکم اور احتیاط والی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ پہلی صورت نکال کے دوسری، تیسری اور چوتھی صورت جو ہیں، چونکہ ہم یہ جو وجوہات بیان کر رہے ہیں یہ اختلاف فی الروایت کی بیان کر رہے ہیں، اور اختلاف فی الروایت من جہت ناقل ہوتا ہے، راوی کی جانب سے ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسری، تیسری اور چوتھی وجہ ہے یہ اختلاف فی الروایت من جہت ناقل ہونے کے ساتھ ساتھ من جہت المنقول عنہ بھی ہوتا ہے۔ دوبارہ سمجھیں کہ یہ اختلاف جو اختلاف فی الروایت جو ہے یہ من جہت ناقل ہونے کے ساتھ ساتھ من جہت المنقول عنہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی راوی کی طرف سے تو اس میں ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ دوسری صورت لیتے ہیں کہ ایک راوی نے جو ہے وہ ایک قول سنا، پھر اس نے وہ دوسرا قول رجوع والا نہیں سنا، دوسرا قول رجوع والا دوسرے راوی نے نقل کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ دو راویوں نے دو الگ اقوال بیان کیے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہاں پہ حقیقت میں یہ دیکھا جائے تو امام نے بھی تو دو اقوال بیان کیے ہیں۔ یعنی امام نے پہلے کہا تھا کہ یہ چیز جائز ہے، پھر امام نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، تو یہ راوی کی طرف سے تو غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک راوی وہی سن رہا جو امام کہہ رہا ہے، دوسرا راوی وہی سن رہا جو امام کہہ رہا ہے، بس فرق یہ ہے کہ جو پہلا راوی تھا وہ دوسری مجلس میں حاضر نہیں تھا، اس لیے وہ یہی سمجھا کہ امام کا متفقہ قول، تصریح شدہ قول یہی ہے، وہ دوسری مجلس میں نہیں تھا جس میں رجوع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم اپنے دور میں لے لیتے ہیں مثال کے طور پر، اب جیسے میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو آج ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں بھئی یہ جائز ہے، تو آپ میں سے مثال کے طور پر عامر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بات سنی کہ استاد صاحب نے کہا فلاں مسئلے میں یہ چیز جائز ہے۔ اچھا،
کل کو کلاس میں جو ہے وہ میں نے کہا کہ بھائی کل جو میں نے بات کہی تھی کہ یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ناجائز ہے۔ اچھا عامر بھائی موجود نہیں تھے تو منصور بھائی موجود تھے، اب منصور بھائی کہہ رہے ہیں کہ استاد جی نے کہا ناجائز ہے، عامر بھائی جا کے لوگوں کو بتا رہے استاد جی نے کہا جائز ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عامر بھائی اور منصور بھائی کے اقوال میں تو اختلاف ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میرے قول میں بھی تو اختلاف ہے، کیونکہ میں نے بھی دو الگ الگ باتیں کی۔ اس لیے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ پہلی صورت نکال کے، کیونکہ پہلی صورت میں تو غلطی فی السماع ہے، سننے میں غلطی ہے، وہاں بات ایک ہوئی ہے، یعنی جیسے ابھی میں کہتا ہوں بھائی فلاں چیز جائز ہے، کوئی سنتا ہے کہ جائز ہے، دوسرا سنتا ہے ناجائز ہے، دونوں الگ الگ روایتیں کرتے، تو یہاں تو میری بات تو ایک ہی تھی، جائز والی، لیکن ایک نے جائز سنا، ایک نے ناجائز سنا۔ تو علامہ شامی نے فرمایا کہ یہ پہلی صورت آپ نکال دیں تو دوسری، تیسری اور چوتھی صورت، ان تینوں صورتوں کے اندر روایت میں جو اختلاف ہے یہ من جہت ناقل ہونے کے ساتھ ساتھ من جہت المنقول عنہ بھی ہے۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے ابتناء الاختلاف فیہما علی اختلاف القولین المرویین۔ اب ذرا یہاں پر جو ہے نا وہ فیہما کی ضمیر کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ دو روایتوں میں اختلاف، دو روایتوں میں اختلاف جو ہوتا ہے لِابْتِنَاءِ الاختلاف فیہما علی اختلاف القولین المرویین، کہ دو روایتوں میں اختلاف دو منقول اقوال کے اختلاف کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ جو اختلاف لِابْتِنَاءِ الاختلاف فیہما، اس سے مراد دو روایتوں میں اختلاف جو ہوتا ہے یہ دو منقول اقوال کے اختلاف کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی جب دو اقوال الگ الگ ہوں گے تو اسی طرح دو روایتیں بھی الگ الگ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی میرے اگر دو اقوال ہیں، پھر میں مثال دے رہا ہوں، میرے اقوال دو ہیں، آج میں کہہ رہا ہوں جائز، کل میں کہتا ہوں ناجائز، یا میں کہتا ہوں ایک صورت میں جائز ایک صورت میں ناجائز، ٹھیک ہے، احتیاطاً ناجائز اور حکماً جائز، بہر صورت آپ دیکھیں کہ اقوال میں جب اختلاف ہوگا تو روایتوں میں بھی اختلاف ہو جائے گا۔ اس لیے علامہ شامی نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو روایتوں میں اختلاف دو منقول اقوال کے، یہ جو مرویین ہے اس سے مراد منقول اقوال کے اختلاف کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ فَيَكُونَانِ مِن بَابٍ وَاحِدٍ، لہٰذا اس صورت میں اس معاملے میں جو ہے وہ روایت اور قول کا جو اختلاف ہے یہ ایک ہی باب سے ہو جائے گا، یعنی یہ جو دوسری، تیسری اور چوتھی صورت ہے اس میں اختلاف فی روایت بھی ہے اور اختلاف فی القولین بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی صورت میں ایسا نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو واضح کر دیا، اس لیے فرماتے ہیں فَيَكُونَانِ مِن بَابٍ وَاحِدٍ، یکونان کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف فی القولین اور اختلاف فی الروایتین، یہ دونوں جو ہیں دونوں اختلافات ایک ہی باب سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مزید علامہ شامی اس کی تائید میں ایک اور بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدُهُ، اس بات کی تائید جو ہے وہ یوں بھی ہوتی ہے کہ ان ناقل الروایتین قد یکون واحدا، دیکھیں دوسری، تیسری اور چوتھی صورت کو آپ لے لیں کہ اس میں اگر ہم تصور کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ دونوں روایتوں کا ناقل ایک ہی ہے، دونوں روایتوں کا ناقل ایک ہے، تو پھر دیکھیے کہ اختلاف پھر روایت بھی ہو رہا ہے، اختلاف فی القولین بھی ہو رہا ہے، دونوں ایک ساتھ ہو رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے نے جو ہے وہ امام کا ایک قول سنا ایک مجلس میں، اور اگلی مجلس میں وہ گیا اور اس نے امام کا اسی مسئلے میں دوسرا قول سنا اور امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے پہلے قول سے رجوع کر لیا، ذرا سمجھیے گا بات کو۔ مثال کے طور پر امام محمد ہیں، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے، امام محمد نے ایک مجلس سنی، اس مجلس میں امام اعظم نے ایک مسئلے میں فرمایا کہ یہ چیز جائز ہے، امام محمد نے اس کو نوٹ کیا، اگلی مجلس میں جب امام محمد گئے تو امام محمد نے سنا کہ امام اعظم فرماتے بھئی میں نے اس قول سے رجوع کر لیا ہے،
لہٰذا میرا یہ جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے۔ اچھا، امام محمد نے کیا کیا، دونوں روایتیں نقل کر دی کہ امام اعظم کے دو اقوال ہیں، ایک قول ہے جائز کا جس سے وہ رجوع کر چکے ہیں، ایک ہے ناجائز کا۔ اچھا، یہاں آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو کہ یار جس قول سے امام نے رجوع کر لیا ہے وہ قول آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ آگے آئے گی کہ امام کا جو مرجوع قول ہوتا ہے نا، اس کو بھی بعض اوقات لیا جاتا ہے، وہ کیسے لیا جاتا ہے وہ ہم آپ کو آگے بیان کریں گے، لیکن امام محمد نے دونوں نقل کر دیا۔ اب دیکھیے، ناقل ایک ہے، روایتیں دو ہیں اور اقوال بھی دو ہیں، بہت سمپل سی بات ہے، ناقل بھی ایک ہے، امام محمد راوی ہیں، اقوال دو ہیں، امام اعظم نے دو مرتبہ کہا، ایک مرتبہ کہا جائز، دوسری مرتبہ رجوع کر کے فرمایا ناجائز، تو روایتیں بھی دو ہوئی، اقوال بھی دو ہوئے اور راوی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ امام محمد سنتے ہیں کہ امام اعظم نے یہ فرمایا کہ بھائی قیاساً یہ مسئلہ ناجائز ہے اور استحساناً جائز ہے، تو امام محمد نے فرمایا، آگے روایت کر دی، بھائی ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ قیاساً جائز ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ یہی مسئلہ استحساناً جو ہے وہ جائز ہے۔ یوں کر کے جو ہے وہ امام محمد نے دو روایتیں نقل کر دی، روایت کرنے والا بندہ ایک، ناقل ایک، قول دو ہیں، روایتیں بھی دو ہیں، یہ بھی ہو گیا۔ اسی طرح ہم اس کو جو ہے حکم اور احتیاط والے مسئلے پر بھی قیاس کر سکتے ہیں۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ نَاقِلَ الرِّوَایَتَيْنِ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا، اس بات کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ اگر ناقل روایتوں کا ناقل ایک ہو، کبھی کبھی ایک ہوتا ہے، تو پھر بھی دیکھیے کہ روایتیں بھی دو ہیں اور اقوال بھی دو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری، تیسری اور چوتھی صورت میں جس طرح سے اختلاف روایتین ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اختلاف قولین بھی ہو رہا ہے۔ فَإِنَّ إِحْدَى الرِّوَایَتَيْنِ قَدْ تَكُونُ فِي كِتَابٍ مِّن كُتُبِ الْأُصُول۔ اب مزید اسی کو اور کھولا علامہ شامی نے، فرمایا دیکھو کہ دو روایتوں میں سے ایک روایت کبھی کتب اصول میں ہوتی ہے، اور جو دوسری روایت ہوتی ہے والأخرى فی کتب النوادر، اور دوسری جو ہوگی وہ کتب نوادر میں ہوگی، ہیں دونوں کتابیں امام محمد کی۔ ہم؟ بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قد یکون کل منہما، دونوں روایتیں اور دونوں اقوال وہ کس میں ہوتی ہیں، فی کتب الاصول، دونوں روایتیں آپ کو کتب اصول ہی میں ملیں گی، والکل من جمع واحد وهو الامام محمد، اور یہ ساری کی ساری کتابیں ایک ہی بندے کی جمع کردہ ہیں اور وہ امام محمد ہے، یعنی ناقل اور راوی ایک ہے۔ اور دیکھیے کہ اختلاف روایت بھی ہو رہا ہے اور اختلاف قولین بھی ہو رہا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں وَهَذَا يُنَافِي الْوَجْهَ الْأَوَّلَ، یہ جو ہم نے توجیہ بیان کی ہے کہ اختلاف روایتین اور اختلاف قولین ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، کہ جو مطلب ہو سکتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، دوسری اور تیسری صورت کے اندر جو ہے دوسری، تیسری اور چوتھی صورت کے اندر جو اختلاف روایتین ہے وہ اختلاف قولین کی شکل میں بھی پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے توجیہ بیان کی ہے، یہ توجیہ جو ہے وجہ اول جو پہلی صورت تھی اس کے منافی ہے۔ اس کے منافی کیسے ہے؟ کیونکہ وہاں غلطی فی السماع ہے، تو وہاں جو ہے وہ دو اقوال نہیں ہے، وہاں قول ایک ہی تھا۔ جیسے میں نے مثال دی، بھئی امام اعظم نے تو فرمایا تھا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن امام محمد نے سنا کہ جائز ہے اور امام ابو یوسف نے سنا کہ ناجائز ہے، تو یہاں پہ تو قول تو ایک ہی تھا لیکن روایتیں دو تھیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے توجیہ بیان کی ہے کہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں، اختلاف روایتین اور اختلاف قولین، یہ وجہ اول کے منافی ہے، وجہ اول کی صورت میں یہ نہیں پایا جاتا۔ وَيَبْعَدُ الْوَجْهَ الثَّانِي، یہاں سے بڑی عجیب بات کر دی علامہ شامی نے، ابھی تک تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ دوسری، تیسری اور چوتھی صورت میں پایا جائے گا، لیکن یہاں پر علامہ شامی نے بڑی عجیب سی بات کر دی کہ یہاں سے وجہ ثانی کو بھی خارج کر دیا علامہ شامی نے۔ وَيَبْعَدُ الْوَجْهَ الثَّانِيَ، کہ یہ وجہ ثانی کے بھی جو ہے برخلاف ہے، یعنی گویا کہ اختلاف فی الروایتین جو ہے
اس کے پائے جانے کے وقت اختلاف فی القولین بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ پہلی اور دوسری وجہ کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، یہ خارج ہے اس سے۔ اچھا یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ پہلے تو چلے آپ نے وجہ اول کو شروع سے ہی نکال دیا، اور اس میں سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ بھئی ایک بندے نے جائز سنا تھا، ایک نے ناجائز سنا تھا، غلطی ہو گئی سما کے اندر سننے میں۔ چلو یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ آپ نے نکال دیا، یہاں پہ قول ایک تھا اور روایتیں دو تھیں، لیکن دوسری وجہ کے اندر تو اقوال دو ہیں، دوسری وجہ کے اندر تو اقوال دو ہیں نا بھائی۔ وہ ایسے کہ ایک قول بیان کیا ہے، اس سے رجوع کر دیا اور دوسرا قول بیان کر دیا، تو اس کو کیوں آپ نکال رہے ہیں کہ یہاں پر صرف اختلاف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو قولین، کیا کہتے ہیں اس کو، پہلے آپ نے کہا کہ اختلاف روایتین کے ساتھ ساتھ اختلاف قولین بھی ہے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بعید ہے، یعنی یہاں پر جو ہے وہ صرف اختلاف روایتین اور قولین نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر نا یہ علامہ شامی نے اس سے تھوڑا سا اوپر فرمایا کہ جب راوی ایک ہو، اوپر جو فرمایا تھا وہاں مطلقاً فرمایا تھا ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، لیکن جب یہاں پر آ گئے اور وجہ اول کے ساتھ ساتھ وجہ ثانی کو بھی خارج کر رہے ہیں، تو یہاں خاص اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر راوی صرف ایک ہو تو یہاں پر وجہ ثانی والی بھی صورت نہیں پائی جائے گی، وہ ایسے نہیں پائی جائے گی کہ کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کی طرف توجہ بھی دلائی تھی کہ بھئی وجہ ثانی یہ تھی کہ جس میں امام صاحب اختلاف وہ رجوع کر چکے ہیں، جب امام صاحب رجوع کر چکے ہیں نا تو پھر راوی اگر ایک ہے نا تو وہ قول مرجو نقل نہیں کرے گا، راوی جب ایک ہی ہوگا نا وہ قول مرجو نقل نہیں کرے گا۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ یار آپ نے تو یہ کہا تھا کہ بعض اوقات امام کا قول مرجو بھی لیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ میں نے اس وقت نہیں بتائی تھی، لیکن ابھی میں بتاتا ہوں کہ راوی جب الگ الگ ہوں گے نا تو قول مرجو، ایک بندہ قول مرجو نقل کرتا ہے، ایک قول راجح نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر راوی ایک ہو نا، مثال کے طور پر امام محمد ہے تو امام محمد صرف قول راجح جو ہے وہ نقل کریں گے، قول مرجو نقل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وجہ اول اور وجہ ثانی بھی خارج ہو جائیں گے، لہٰذا علامہ شامی فرماتے فالازہر الاقتصار علی الوجہین الاخیرین، لہٰذا یہ جو آپ نے وجوہات بیان کی ہیں چار، یہ چار بیان نہ کریں، یہ جو چار وجوہات آپ نے علامہ بلیغی علیہ الرحمہ نے جو بیان کیے ہیں، فرماتے ہیں آپ چار بیان نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ دو وجوہات پر اختصار کریں، کیا کریں، دو وجوہات پر اختصار کریں کہ ان کے اندر جو ہے وہ اختلاف پھر روایتین ہوگا، کیونکہ پہلی اور دوسری صورت کے سوری اختلاف فی الروایتین بھی ہوگا اور اختلاف فی القولین بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور پہلی اور دوسری صورت کے اندر جو ہے وہ اختلاف فی الروایتین اور اختلاف فی القولین ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، لیکن لا فی کل فرع اختلفت فیہ الروایت، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ دو صورتوں پر تو حصر کیا جائے گا، پھر اسی بات کو علامہ شامی نے جو ہے نا لیکن کے ساتھ رد کر دیا اپنی بات کو، لیکن کہہ کر علامہ شامی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم نے بات کہی ہے نا آپ کو کہ صرف دو وجوہات پر آپ اختصار کریں گے، تو فرماتے ہیں یہ کلیہ نہیں، لیکن لا فی کل فرع اختلفت فیہ الروایت، لیکن ہر فروعی مسئلے کے اندر جس میں روایتیں مختلف ہوتی ہیں نا وہاں پر ان دو وجوہات پر اختصار نہیں ہوگا، بل بعض ذالک قد یکون لأحدہما والبعض الآخر للآخر، یہ بڑی عجیب سی گھما دینے والی ایک عبارت یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر فرع کے اندر یعنی ہر فرعی مسئلے کے بارے میں جس میں روایتیں مختلف ہوں ان پر اختصار نہیں کیا جا سکتا، یعنی صرف یہ دو وجوہات نہیں ہو سکتی، بلکہ بعض میں اختصار کیا جا سکتا ہے، بل بعض ذالک قد یکون لأحدہما والبعض الآخر للآخر، بلکہ فرماتے ہیں کہ بعض میں اختصار کیا جا سکتا ہے کیونکہ کبھی ایک روایت یہ جو لکھا ہے نا بل بعض ذالک قد یکون لأحدہما والبعض الآخر للآخر، یہ جو آخر
کا جو ذکر فرما رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایک روایت ایک مؤلف یعنی مصنف کے ہاں ہوتی ہے، اور دوسری روایت جو ہے وہ دوسرے مصنف کے ہاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو الگ الگ روایتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ اختلاف فی الروایتین اور اختلاف فی القولین جمع ہو رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ راوی مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو جب راوی، یہ تو بحث ہم اس صورت میں کر رہے تھے جب راوی ایک ہے، جیسے امام محمد ایک ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی الگ الگ ہیں، دو الگ الگ راوی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک راوی نے ایک قول لیا، دوسرے راوی نے دوسرا قول لیا، تو اس میں پھر پہلی اور دوسری صورت بھی داخل ہو جائے گی، کیونکہ پہلی اور دوسری صورت میں جو ہے وہ راویوں کا مختلف ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری اور چوتھی صورت میں جو ہے وہ راوی اگر ایک ہوگا تو پھر مسئلہ اسی کے اندر ہی گھومے گا۔ اچھا، پھر آگے علامہ شامی دوبارہ اللہ کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن ھذا انما یتأتی فیما یصلح ان یکون فیہ قیاس و استحسان او احتیاط وغیرہ، لیکن فرماتے ہیں لیکن ھذا انما یتأتی فیما، لیکن فرماتے ہیں یہ توجیہ جو ہم نے بیان کی یہ اسی مسئلے میں آئے گی کہ جس میں جو ہے وہ قیاس و استحسان اور احتیاط اور حکم والا مسئلہ ہوگا، یعنی جو ہم نے کہا ہے نا کہ بھئی اختلاف فی القولین بھی ہوگا اور اختلاف فی الروایتین بھی ہوگا، یہ اس صورت میں صرف ہوگا جس میں قیاس و استحسان یعنی تیسری صورت اور احتیاط اور حکم والا مسئلہ ہوگا یعنی چوتھی صورت۔ نعم یتأتی الوجہان الاولان فیما اذا اختلف الراوی، یہاں سے بات کو علامہ شامی نے ختم کر دیا۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ جو پہلی وجہیں ہیں، پہلی صورتیں ہیں، وہ اس وقت ہوں گی جب راوی مختلف ہوں گے۔ راوی اگر ایک ہے تو پھر صرف دو صورتوں میں جو ہے وہ اختلاف فی الروایت اور اختلاف فی القولین کے اندر اتفاق ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی ایک جس کو کہتے ہیں کہ گھما دینے والی بات علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہی ہے، اور محض جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تفنن کے طور پر، تفنن سے مراد یہ ہے کہ فن کے اندر جو ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جولانیاں دکھائی ہیں اور اس چیز کو بیان کیا ہے، اور علامہ بلیغی علیہ رحمہ کے اوپر جو ہے وہ ایک اعتراض جھڑ دیا ہے کہ علامہ بلیغی کو چاہیے تھا، مقصد یہ ہے اس عبارت کو بیان کرنے کا کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس میں وہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ بھئی اختلاف فی الروایت اور اختلاف فی القول ایک ساتھ جمع بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کہاں جمع ہو سکتے ہیں، وہ ان صورتوں کے اندر جمع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وقد یقال ان من وجوہ الاختلاف ایضا، چار وجوہات آپ نے وہاں بیان کر دی، اور اب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ روایتوں کے اندر جو اختلاف ہے وہ مزید بھی کچھ وجوہات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ فرماتے ہیں نمبر 5 پہ فرماتے ہیں تردد المجتہد فی الحکم لتعارض الادلة عنده بلا مرجح، یہ بڑی ایک اہم بات آنے والی ہے جو پانچویں صورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ کسی حکم کے اندر مجتہد کا متردد ہونا، مشکوک ہو جانا، یعنی مجتہد کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی حکم کے اندر جو ہے متردد ہو جاتا ہے، اسے شک لاحق ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دو باتیں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسے تردد ہوتا ہے چونکہ تو پھر جو ہے وہ دو طرح کے حکم لگا دیتا ہے ایک ہی مسئلے کے اندر۔ اچھا یہ تردد ہوتا کس وجہ سے ہے، ذرا سمجھیے گا بات کو۔ دیکھیں ہمارے نزدیک جو ہے وہ حکم کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا وہ علت کے اوپر ہوتا ہے، اور علت کے لیے جو ہے وہ دلیل کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تعارض ادلہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟
تعارض ادلہ، دلائل کا تعارض ہو جاتا ہے، دو دلائل آ کر آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ اچھا، دونوں دلائل جو ہیں وہ قوی ہوتے ہیں، یعنی ہم درجہ ہوتے ہیں، بات آ رہی سمجھ میں؟ تو جب کسی مسئلے کے اندر دو دلائل سامنے آ جائیں آپ کے، ایک دلیل کہہ رہی ہو کہ بھئی مسئلہ جو ہے مثال کے طور پر جواز کا ہونا چاہیے، دوسری دلیل یہ کہہ رہی ہو کہ مسئلہ جو ہے عدم جواز کا ہونا چاہیے، تو ہو گیا تعارض ادلہ۔ تعارض ادلہ کی وجہ سے جو ہے وہ حکم کے اندر جو ہے وہ اب تردد آ گیا، کہ مجتہد اب اس میں مشکوک ہو جاتا ہے، متردد ہو جاتا ہے کہ جناب والا جواز کی بھی دلیل آ رہی ہے، عدم جواز کی بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تعارض ادلہ جو ہے جب آتا ہے تو سب سے پہلے مجتہد یہ کوشش کرتا ہے کہ اس تعارض کو ختم کر دے، تطبیق وغیرہ کے ذریعے، یہ بات پیچھے بھی گزری ہے، تطبیق کے ذریعے یا ترجیح کے ذریعے وہ اس تعارض کو ختم کر دے۔ پہلے تطبیق کو دیکھا جاتا ہے، اگر تطبیق ممکن ہے تو تطبیق دی جاتی ہے، ورنہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اچھا، تطبیق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اگر کسی مسئلے کے اندر جو ہے وہ دو طرح کے دلائل آ جائیں اور دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہوں، تو سب سے پہلے ہم تطبیق دیتے ہیں۔ تطبیق ایسے دیتے ہیں کہ بھائی دونوں پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، کہ دونوں پر عمل ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں تطبیق، اس پر بھی عمل ہو جائے اور اس پر بھی عمل ہو جائے۔ اور دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ تطبیق نہیں دے پا رہے ہیں، تو پھر آپ ترجیح کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تطبیق کا رستہ آسان ہوتا ہے، ترجیح کا رستہ مشکل ہوتا ہے۔ تو جب آپ جو ہے وہ تطبیق نہیں دے پاتے تو پھر آپ ترجیح کیسے دیتے ہیں؟ ترجیح ایسے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک جو دلیل ہے اس کو دوسرے کے اوپر ترجیح دے کر دوسری دلیل پر عمل نہیں کرتے، بلکہ پہلی پر عمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجتہد کے سامنے جب دو دلائل آتے ہیں تو وہ دونوں کو تطبیق دینے کی کوشش کرتا ہے، اگر تطبیق دے سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تطبیق نہیں دے پاتا، تطبیق ہوتی ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جیسے جواز و عدم جواز والی صورتحال بالخصوص، فرض اور واجب والی صورتحال میں تو تطبیق ممکن ہے کہ ایک چیز کو فرض قرار دے تو دوسری کو واجب، جیسے مثال کے طور پر بھئی نماز کے اندر تلاوت والا مسئلہ ہے تو اس میں آپ نے تلاوت کو جو ہے فرض قرار دیا، مطلق تلاوت کو، اور سورہ فاتحہ کو دلائل کی بنیاد پر واجب قرار دیا، تو یہاں آپ نے تطبیق کا رستہ اختیار کیا، آسان رستہ ہوتا۔ لیکن بعض اوقات جواز و عدم جواز والی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ تطبیق ممکن نہیں ہوتی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ترجیح دیتے ہیں، ایک دلیل کو دوسری پر ترجیح دے دیتے ہیں، دوسری کو چھوڑ کر پہلے پر عمل کر لیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ترجیح بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی، دونوں دلائل کے اندر قوت اتنی ہوتی ہے کہ ترجیح نہیں دے سکتے، تو پھر مجتہد کے لیے حکم متردد ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ادلہ کے تعارض کے فوراً بعد ہی حکم جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے متردد ہونا شروع ہو جائے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تطبیق کا رستہ بند ہوتا ہے، پھر ترجیح کا رستہ بند ہو جاتا ہے، پھر تردد کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ پانچویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد کے ہاں حکم متردد ہو جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ لتعارض الادلۃ عنده بلا مرجح، مجتہد کے ہاں جو ہے وہ بغیر ترجیحات کی، یعنی ترجیح موجود ہوئے بغیر، ترجیح کی صورت کے بغیر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دلائل کے تعارض کی وجہ سے حکم جو ہے وہ متردد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مجتہد سے پھر دو روایتیں نقل ہو جاتی ہیں۔ مجتہد پھر ایسی صورت میں کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک دلیل کی بنیاد پر یہ جائز ہے اور ایک دلیل کی بنیاد پر ناجائز ہے، تو یہ دو روایتیں اس سے منقول ہو جاتی ہیں، ناقل جو ہوتا ہے وہ دو روایتیں نقل کر دیتا ہے، اس وجہ سے بھی روایتوں میں اختلاف آ جاتا ہے۔ اچھا جی، چھٹی صورت بتاتے ہیں اختلاف کی، اول اختلاف رأیہ فی مدلول الدلیل الواحد، فإن الدلیل قد يكون محتملا لوجہین او اکثر فیبنى على كل واحد جوابا۔ ایک اور صورتحال ہے وہ یہ ہے، اب دلائل پر بات چل رہی ہے، ایک اور صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دلیل جو ہوتی ہے نا اس کا ایک مدلول ہوتا ہے، دلیل جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز پر دلالت کرتی ہے۔
اب مجتہد کسی مسئلے میں ایک دلیل لے کر آتا ہے، اور وہ جب وہ دلیل دیکھتا ہے تو دلیل کے مختلف مدلولات بنتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر دلیل کا ایک ہی مدلول ہو، بعض اوقات ایک دلیل کے کئی مدلول ہو سکتے ہیں، یعنی ایک دلیل کئی مدلولات کا احتمال رکھتی ہے یا کئی وجوہات کا احتمال رکھتی ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ جب مدلول میں جو ہے دلیل کے مدلولوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف آ جائے، تو اس صورت میں مجتہد کی رائے بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ مجتہد کہتا ہے کہ بھئی اس مسئلے میں دلیل یہ ہے، اور یہ دلیل جو ہے وہ جواز کا بھی احتمال رکھتا ہے اور عدم جواز کا احتمال بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اختلاف رائے آ جاتا ہے، مجتہد کے اپنے رائے کے اندر اختلاف آ جاتا ہے۔ اولی اختلاف رأی ہی فی مدلول الدلیل الواحد، ایک ہی دلیل کے مدلول کے اندر مجتہد کی رائے کے اندر اختلاف آ جاتا ہے۔ فإن الدلیل، کیونکہ دلیل جو ہے قد یکون محتملا لوجہین، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو وجوہات اور دو صورتوں کا احتمال رکھتی ہے، او اکثر یا دو سے زائد وجوہات کا احتمال رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ فیبنى علی کل واحد جوابا، لہذا ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک محتمل کے اوپر جواب کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک محتمل کے اوپر جو ہے وہ جواب کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، اور جواب کے اندر جو ہے جب اختلاف آ جاتا ہے تو روایتوں میں بھی اختلاف آ جاتا ہے۔ ثم قد یترجح عنده احدهما فینسب الیہ، پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان دو محتمل مدلولات کے اندر ایک محتمل جو ہوتا ہے وہ مجتہد کے ہاں جو ہے وہ ترجیح پا جاتا ہے، فینسب الیہ، تو اسی کی طرف جواب کی نسبت کر دی جاتی ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ بھئی مجتہد کا جو ہے وہ منقول قول یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی جو ہے وہ مدلولات میں ترجیح نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے، محتملات میں ترجیح نہیں ہوتی تو پھر اس کو برابر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَلِہَٰذَا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ، اسی وجہ سے تم فقہا کو دیکھتے ہو کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ قال ابو حنیفہ قضا، اب ذرا غور کیجئے گا، فقہا کہتے ہیں قال ابو حنیفہ قضا، امام اعظم ابو حنیفہ نے یوں فرمایا، وفی روایت عنہ قضا، اور امام اعظم سے ہی ایک روایت میں یوں بھی ہے۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ قال ابو حنیفہ قضا، یہاں پہ کیا ہے کہ ایک جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسئلے میں جو ایک دلیل ہے اس کے دو محتمل جو ہے وہ بیان فرمائیں گے، ان دو محتمل میں سے ایک کو ترجیح دے دیں گے، تو اس کے بارے میں فقہا فرمائیں گے قال ابو حنیفہ قضا، لیکن جو دوسرا محتمل ہوگا وفی روایت عنہ قضا کہہ کر اس کو بھی فقہا بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی آپ کی چھٹی صورت۔ ساتویں صورت کیا ہے، وقد لا یترجح عنده، اور کبھی کبھی جو ہے وہ مجتہد کے ہاں دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں ہوتی، دونوں محتملات میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں ہوتی۔ ابھی پیچھے ہم نے کہا، یہاں پر دیکھیے کہ دو محتمل ہوتے ہیں تو دلیل کے دو مدلول ہوتے ہیں، محتمل سے مراد مدلول ہے، دلیل کے دو مدلول ہوتے ہیں، دو وجہیں ہوتی ہیں، ایک کو مجتہد کبھی کبھی ترجیح دے دیتا ہے، تو پھر ہوتا یوں ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ قال ابو حنیفہ قضا وفی روایت عنہ قضا، جس کو ترجیح دیتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں قال، اور جس کو ترجیح نہیں ملی ہوتی اس کے بارے میں کہتے ہیں وفی روایت عنہ قضا۔ اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دونوں محتمل کو، دونوں جو وجہین ہوتی ہیں ایک دلیل کی، ان کو ترجیح نہیں دی جاتی، مجتہد ان میں سے کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ وقد لا یترجح عنده احدهما، ان میں سے کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہوتی، فیستوی رأیہ، تو ایسی صورت میں مجتہد کی رائے برابر ہوتی ہے، فیہما، دونوں صورتوں کے اندر، ولذا تراہم یحکون عنہ فی المسألة القولین علی وجہ یفید تساویہما عنده، تو پھر ایسی صورت میں تم فقہا کا جملہ یوں سنتے ہو کہ وہ امام اعظم سے ایک مسئلے کے اندر دو قول جو ہے وہ حکایت کرتے ہیں، یحکون عنہ فی المسألۃ القولین، کہ وہ امام اعظم سے کسی مسئلے میں دو اقوال کو حکایت کرتے ہیں، علی وجہ، ایسے طریقے پر کہ یفید تساویہما،
ایسے طریقے پہ وہ قول کو نقل کرتے ہیں کہ جو دونوں اقوال کی تساوی یعنی برابری کو کا فائدہ دیتا ہے عندہ امام اعظم کے نزدیک. فیقولون لہذا فقہا ایسی صورت میں کہیں گے وہ فی المسئلۃ عنہ روایتان او قولان کہ امام اعظم سے اس مسئلے میں دو روایتیں یا دو قول ہیں. تو جب یہ جملہ کہا جائے نا، اب غور کیجئے گا، جب یہ جملہ کہا جائے نا کہ وہ فی المسئلۃ عنہ روایتان او قولان، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پر ایک مسئلے میں ایک مسئلے میں ایک دلیل تھی، اس دلیل کے اندر دو صورتیں بن رہی تھی، امام اعظم نے دونوں صورتوں کو لے لیا، کسی ایک کو ترجیح نہیں دی. اور اگر اوپر یہ والا جملہ آپ کہیں پر پڑھیں، یہ جملے آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. کہاں گیا؟ اور اگر آپ کو یہ جملہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے کہ قال ابو حنیفہ قضا وفی روایت عنہ قضا، جب یہ جملہ دیکھنے کو ملے تو اس کا مطلب سمجھ جائیے کہ دلیل کے دو مدلول تھے، ان میں سے ایک کو امام اعظم نے ترجیح دی ہے، جس کو ترجیح دی ہے اس کو فقہا کہتے ہیں قال ابو حنیفہ قضا، اور جس کو امام اعظم نے ترجیح نہیں دی اس کو چھوڑ دیا، اس کے بارے میں کہیں گے فقہا وفی روایت عنہ قضا. اور جہاں پر ترجیح نہیں دی برابر کیا تو فقہا فرماتے ہیں فی المسئلۃ عنہ روایتان او قولان. یہ بہت اہم جملے ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے علامہ شامی فرماتے ہیں وقد قدمنا عن الامام القرافی، اور ہم نے جو ہے امام قرافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پیچھے یہ بات ذکر کی ہے کہ انہ لا یحل الحکم والافتاء بغیر الراجح. یہ شروع کی بحث دوبارہ لے کر آئے ہیں علامہ شامی، اور فرماتے ہیں آپ نے علامہ قرافی کے حوالے سے یہ بات پڑھی ہوگی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حکم لگانا اور افتاء دینا یعنی فتویٰ دینا جو ہے وہ بغیر راجح، یعنی جہاں پر راجح نہ ہو وہ مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے، او مقلد مقلد کے لیے بھی جائز نہیں ہے، الا اذا تعارضت الادلۃ عند المجتہد وعجز عن الترجیح. یہاں علامہ شامی ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی کچھ دیر اوپر ہم نے تھوڑا سا اوپر ہم نے یہ بات پڑھی، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ہم نے کہا تھا کہ جب ایک مسئلے کے اندر ایک دلیل ہو اور اس دلیل کے جو ہے دو محتمل وجوہات ہوں، دو محتمل مدلول ہوں، تو ان میں سے جو ہے وہ مجتہد کبھی کیا کرتا ہے، امام کیا کرتا ہے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دیتا ہے. تو اس جس کو ترجیح دیتا ہے اس کی نسبت ہم امام کی طرف کر دیتے ہیں. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن یہاں اگلے میں انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ترجیح نہیں دیتا، تو یہاں پہ جس کو ترجیح نہیں دی جا رہی تو اس کے بارے میں فقہا یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ وہ فی المسئلۃ عنہ روایتان، حالانکہ اس میں سے تو کسی کو بھی امام نے ترجیح نہیں دی. تو علامہ شامی اس چیز کا جواب دینے کے لیے یہ والی جو بات ہے کہ دو مدلولات میں سے کسی ایک کو ترجیح دی نہیں ہے مجتہد نے، اور بعد کے فقہا فرماتے ہیں کہ امام اعظم سے اس حوالے سے دو روایتیں، حالانکہ ترجیح تو حاصل ہی نہیں ہے کسی ایک کو، دونوں برابر ہیں. تو یہاں پر علامہ قرافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت دوبارہ لے کر علامہ شامی اسی اعتراض پیدا ہونے والے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ علامہ قرافی نے یہ فرمایا تھا کہ لا یحل الحکم والافتاء بغیر الراجح لمجتہد. وہاں پر علامہ قرافی نے فرمایا تھا کہ مجتہد ہو یا مقلد ہو، ان دونوں کے لیے جو راجح ہے اس کے بغیر فتویٰ دینا اور حکم لگانا جو ہے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، الا اذا تعارضت الادلۃ، مگر اس وقت جب ادلہ کا یعنی دلائل کا تعارض ہو جائے عند المجتہد مجتہد کے ہاں، وعجز عن الترجیح، اور جب وہ ترجیح سے عاجز ہو جائے. ای فإن له الحکم بأیہما شاء لتساویہما عنده، یعنی اس کا مطلب فرماتے ہیں یہ ہے کہ جب ترجیح سے بالکل وہ عاجز ہو جائے، ترجیح نہ دے سکے، تو پھر جو ہے اس کے لیے ان دونوں میں سے جس پر چاہے حکم لگانا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ اب دونوں دلائل برابر ہو چکے ہیں. وعلی ھذا، لہٰذا اسی اصول کی بنیاد پر علامہ شامی فرماتے ہیں دیکھو یہاں پر یہ بات آ گئی کہ جب ترجیح سے عاجز ہو جائے تو پھر جس پر چاہے حکم لگائے. تو فرماتے ہیں وعلی ھذا، لہٰذا اس اصول کی بنیاد پر جو امام قرافی نے بیان کیا فیصح نسبۃ کل من القولین الیہ، اسی وجہ سے جو فقہا فرماتے ہیں نا فی المسئلۃ عنہ روایتان او قولان، حالانکہ امام کے دونوں قول نہیں ہے بظاہر تو دیکھو نا،
جیسے مثال کے طور پر میں اس کو آسان الفاظ میں یوں بیان کروں کہ میرے سامنے آپ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور میرے سامنے اس کی ایک دلیل ہوتی ہے، اور دلیل میں جو ہے وہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یا دو دلائل میرے پاس آ جاتے ہیں اور دونوں دلائل برابر ہوتے ہیں، تو اب ان میں سے میں کسی کو ترجیح نہیں دے پاتا، تو آپ جا کر لوگوں کو یہ بتاتے پھریں کہ اس مسئلے میں میرے استاد کے دو قول ہیں، حالانکہ میں نے تو کسی قول کو ترجیح نہیں دی ہے، تو پھر میرے دو قول کیسے ہوئے؟ یہ میرے اوپر جھوٹ باندھنا نہیں ہوگا؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی اعتراض بیان کر رہے ہیں کہ فقہا نے یہ کیوں کہا فی المسألۃ عنہ روایتان او قولان، کہ اس مسئلے میں امام اعظم سے دو روایتیں یا دو قول ہیں، حالانکہ امام اعظم نے تو دونوں روایتوں میں سے کسی ایک کو ترجیح بھی نہیں دی، دونوں کو ترجیح نہیں دی ہے، دونوں قولوں کو ترجیح نہیں دی، امام اعظم نے تو دونوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کیونکہ اس میں ترجیح نہیں ہو رہی تھی، دونوں دلائل برابر تھے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم سے دو روایتیں، حالانکہ دونوں روایتیں ثابت نہیں ہیں؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام قرافی کے حوالے سے یہ عبارت لے کر آئے، لا يحل الحكم والافتاء بغیر الراجل مجتہد و مقلد الا اذا تعارضت الادلة عند المجتہد وعجز عن الترجیح ای فإن له الحكم بأي ما شاء لتساويهما عنده۔ اب یہاں سے علامہ شامی اسی کی توجیہ بیان کرتے ہیں، وہ اعلی هذا، اس اصول کی بنیاد پر فیصح نسبت کل من القولین الیہ، دونوں اقوال کی نسبت کرنا امام کی طرف صحیح ہو جائے گا، لا كما يقوله بعض الاصوليين من انه لا ينسب اليه شيء منهما وما يقوله بعضهم من اعتقاد نسبت احدهما اليه۔ اب یہاں پر جو ہے علامہ شامی بڑی گہری بات لے کر آئے ہیں کہ بعض علماء اصول نے یہ بات کہی ہے کہ جب دونوں دلائل میں تعارض ہو اور امام نے ترجیح نہ دی ہو تو آپ دونوں کی نسبت امام کی طرف نہ کرو، جیسے ابھی میں نے کچھ دیر پہلے کہا، دونوں کی نسبت امام کی طرف نہ کرو، بھائی عقلن تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دونوں کی نسبت امام کی طرف نہ کرو، کیونکہ امام نے کسی ایک کو ترجیح نہیں دی تو دونوں برابر ہو گئے۔ اور بعض نے پتہ ہے کیا کہا؟ بعض نے کہا نہیں، آپ ایسا کریں، من اعتقاد نسبت احد ما الیہ، کہ دو میں سے ایک کا اعتقاد کر لیں آپ، ایک کا اعتقاد ایسے کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ بھائی دونوں میں سے کوئی ایک قول تو امام کا ہوگا، اگرچہ ہمیں ترجیح نہیں معلوم لیکن دونوں میں سے کوئی ایک تو ہوگا نا بھائی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں نہ یہاں پر آپ اعتقاد والا مسئلہ لیں گے اور نہ ہی آپ یہ کہیں گے کہ دونوں اقوال کی نسبت امام کی طرف نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیں گے یصح نسبت کل من القولین الیہ، دونوں کے دونوں اقوال کی نسبت آپ امام کی طرف کریں، لا کما یقولہ بعض الاصولیین، نہ کہ ایسا کہو گے کہ جیسے بعض اصولیین نے کہا من انہ لا ينسب الیہ شیء منہما، کہ جی ان میں سے کسی ایک کی نسبت بھی امام کی طرف نہیں ہوگی، یہ بات بھی آپ نے نہیں کہنی، وما یقولہ بعضهم من اعتقاد نسبت احدہما الیہ، اور نہ ہی یہ کہو گے جیسے بعض اصولیین نے کیا ہے کہ بھائی آپ اعتقاد کر لو، اس بات کا یقین کر لو کہ بھائی کوئی ایک تو امام کی طرف ہوگا ہی ہوگا، کیوں؟ وجہ بتا رہے ہیں باپ کو کہ یہ دونوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے، بلکہ جو ہم نے کہا وہ آپ کریں گے کہ دونوں کی نسبت امام کی طرف کریں گے، لأن رجوعه عن الآخر غیر معین، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب والا، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی نسبت نہ کرو، تو ہم انہیں کہیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا امام نے جو ہے وہ کسی ایک سے رجوع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کا یقین تو کر لو کہ کوئی ایک تو امام کا قول ہوگا ایک نہیں ہوگا، تو ان کو بھی ہم یہی سوال کرتے ہیں ان سے کہ بھائی جان بتاؤ تو صحیح، کیا امام نے کسی ایک سے رجوع کر لیا تھا؟ اگر رجوع کیا تھا تو وہ رجوع معین ہے غیر معین؟ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ وہ رجوع تو غیر معین ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام نے رجوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لأن رجوعه عن الآخر غیر معین، کیونکہ ایک قول کا دوسرے قول سے رجوع کر لینا یہ غیر معین ہے، پتہ ہی نہیں آپ کو، بس دونوں اقوال ہیں اور بغیر جو ہے وہ ترجیح کے ہیں، تو اذ الفرض تساویہما فی رأیہ، کیونکہ یہ بات آپ پہلے ہی فرض کر چکے ہیں کہ امام کی رائے میں دونوں قول برابر تھے بغیر ترجیح کے، وعدم ترجح احدہما علی الآخر، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرض کر چکے تھے آپ کہ دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے،
جب آپ نے تساوی فرض کر لیا ہے اور عدم ترجیح کو فرض کر لیا ہے تو پھر خلاف مفروض آپ نہیں جا سکتے۔ یہ منطق کا اصول اور قاعدہ ہے کہ جو چیز پہلے ہی فرض کر لیا جاتا ہے مقدمے اور دعوے کے اندر، دلیل میں پھر عدم مفروض کی طرف آپ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے دونوں کی برابری کو فرض کر لیا ہے تو اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دونوں قول امام کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ترجیح کو بھی آپ جو ہے وہ عدم ترجیح کو بھی فرض کر چکے ہیں تو پھر یہ کیوں کہیں گے کہ نہیں ایک کا اعتقاد کر لو۔ نعم اذا ترجح عنده احدهما مع عدم اعراضه عن الاخر والرجوع عنه ينسب اليه الراجح عنده ويذكر الثاني روایت عنه۔ علامہ شامی فرماتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، جب امام اعظم اذا ترجح عنده احدهما مع عدم اعراضه عن الاخر، جب امام کے ہاں ایک قول ترجیح پا جائے اور دوسرے سے اعراض بھی نہ کیا ہو، دوسرے کا انکار بھی نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرے سے رجوع بھی نہ کیا ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ ترجیح یافتہ کو امام کی طرف ذکر کریں گے، منسوب کریں گے، اور دوسرے کو امام سے روایتاً ذکر کریں گے۔ یہ جیسے اوپر ہوا ہے یہ والا، کہ ایک کو جو ترجیح دی تھی نا تو فقہا کہتے ہیں کہ قال ابو حنیفہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اس کو ترجیح دی ہے اور دوسرے سے اعراض نہیں کیا امام نے، تو ہم کہیں گے وہ فی روایت عنہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں تو ہم کہیں گے فی المسألۃ عنہ روایتان او قولان۔ لہٰذا یہاں پہ دیکھیے علامہ شامی نے مکمل خلاصہ بیان کر دیا، نعم اذا ترجح عنده احدهما مع عدم اعراضه عن الاخر، جب امام کے ہاں جو ہے ایک قول ترجیح پا جائے اور دوسرے سے آپ نے اعراض نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، اور رجوع نہ کیا ہو، تو پہلا قول جو راجح ہوگا وہ امام کی طرف منسوب ہوگا قول کے ذریعے، اور دوسرے کو روایتاً ذکر کریں گے، پہلے کو قولاً ذکر کریں گے، دوسرے کو روایتاً ذکر کریں گے۔ اما لو اعرض عن الاخر بالکلیت لم يبقى قولا، اور اگر امام نے جو ہے بالکلیہ اس سے اعراض کیا ہو تو وہ امام کا قول ہی نہیں رہے گا، بل یکون قوله هو الراجح فقط، اور وہ جو ہے ان کا قول راجح رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں تک آج اس کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ اب اس کی جو آخری یہ جملے ہیں، دو جملے علامہ شامی نے بیان کیے ہیں، یہ میں انشاءاللہ آپ کو پھر لکھ کر بھی جو ہے اللہ نے چاہا تو کل سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو مزید آسانی رہے۔ آج کی ٹوٹل جو گفتگو رہی ہے وہ ایک اصولی گفتگو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہی ہے، بالخصوص ایک آپ نے اعتراض کیا، اور پھر پانچویں چھٹی اور ساتویں صورت جو آپ نے بیان کی ہے نا یہ بڑی کمال کی بیان کی ہے۔ امام کے ہاں جو ہے وہ دلائل کا اختلاف ہو جاتا ہے اور پھر امام جو ہے ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دیتا ہے یا نہیں دیتا، اگر ترجیح دیتا ہے تو دوسرے قول سے رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ساری صورتیں ہم نے بیان کی تھی۔ امید ہے کہ کافی حد تک آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، نہیں آئی تو آپ ان کی دہرائی کریں، اور اگر پھر بھی نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ بتا دیں گے۔ چلے جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے تو بتائیے۔ جی سوال ہے تو بتائیے۔ ایک منٹ میں اسکرین دیکھوں۔ اچھا جی، جی جی سر، جی۔ چلے بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا۔ اور جی کوئی اور سوال کرنا چاہیں؟ یہاں تو دڑا دڑ جو ہے نا وہ لیفٹ ہو رہے ہیں۔ ہوں، فی الحال سمجھ میں آ گیا، اللہ کرے یہ ذہن سے خارج نہ ہو۔
ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرع عقود کے مشکل مقامات میں سے ایک مقام ہے جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. اسی لیے میں نے گزشتہ سبق دوبارہ دوہرا کے ایک ایک چیز اس میں دوہرا کے آگے اس کو بیان کیا ہے. امید ہے کہ یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن لامحالہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تکرار کے ساتھ دہرانی پڑتی ہیں. جب وہ دہرائی جاتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں کافی کشادگی پیدا ہو جاتی. جی پہلا سبق کہاں سے یاد کرنا ہوگا؟ ہم؟ اچھا ایک منٹ، منظور بھائی کہتے ہیں کہ یہ مکمل کتاب ہے. منصور بھائی میرے خیال سے تو اس کو مکمل ہونا چاہیے. میرے خیال سے آپ تھک گئے ہیں اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے. اچھا جی پہلا سبق کہاں سے یاد کرنا ہوگا؟ پہلا سبق کتاب سے یاد کرنا ہوگا. اور کہاں سے یاد کرنا ہوگا؟ جی پیارے بھائی یہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ کامل ہے نصاب میں. شرح خود رسم المفتی کا یہ فتح شامی کا حصہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں میرے بھائی حضور یہ فتح شامی کے علاوہ ہے، ایک الگ سے ایک رسالہ ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نظم لکھی ہے جس کا نام ہے منظومہ رسم المفتی. اس کی شرح آپ نے لکھی ہے شرح خود رسم المفتی.